بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کے معزز شرکاء، سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ العصر کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اخروی خسارے سے بچنے کے لیے کامیابی کی کامل 4 شرائط پر بات کر رہے ہیں۔ سورۃ العصر کا سب سے پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے الفاظ اور معانی کو بیان کر کے پھر اس کے مفہوم اور اس کی تفسیر اور تشریح کو لے لیتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً ہر انسان خسارہ میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے۔ یہ ہے سورۃ العصر کا ترجمہ جو میں نے تفسیر ضیاء القرآن جو اردو ترجمہ ہے اس سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب ان کے الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ واو، والعصر میں جو واو ہے یہ حروف جارہ میں سے بھی ہے اور جو حروف قسم ہیں ان میں سے بھی ہے۔ واو کا معنی ہے قسم ہے، العصر، عصر کا معنی ہے زمانہ، مطلقاً زمانے کو عصر کہتے ہیں۔ ان، یہ حرف مشبہ بالفعل، حرف تاکید ہے، اس کا معنی ہے یقیناً، بے شک، الانسان، تمام انسان، ہر انسان، تو انسان پر الف لام ہے، الانسان الف لام حصر کے لیے ہے۔ لفی، لام حرف تاکید ہے، فی حرف جار ہے، اس کا معنی ہے میں، بیچ، اندر، خسر، اس میں نکرہ ہے، تفخیم کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے بہت بڑا خسارہ، بہت بڑی تباہی، بہت بڑی بربادی۔ الا، یہ حرف استثناء ہے، ایکسیپشن کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے سوائے۔ الذین، اس میں موصول ہے، اس کا معنی ہے وہ لوگ، ان لوگوں کے، آمنو، جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے اور ایمان کے فعل سے ہے، اس کا معنی ہے آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف، عملا، یعملو سے یہ لفظ نکلا ہے، اس کا معنی ہے جنہوں نے عمل کیے، اور وتواصوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، 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 صالح کی جمع مؤنث سالم آتی ہے،
صالحتن ہے اس کی جمع آتی ہے الصالحات، اس کا معنی ہے نیکیاں، نیک، وتواصوا ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے، ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے، ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے۔ وصیت کرنا، یہ باب تفاعل سے جو ہے یہ لفظ بنا ہے۔ تواصا سے فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ بالحق، حق کی، بحرف جار ہے، الحق حق کی۔ وتواصوا ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے، بالصبر صبر کی۔ تو یہ تھا سورۃ العصر کا ترجمہ، اور اب ہم آتے ہیں، الفاظ معانی کو بھی دیکھ لیا ہے، اب ہم آتے ہیں اس سورت کی تفسیر کی طرف اور اس کی تشریح کی طرف اور ان کامل 4 شرائط کی طرف جو اللہ جل مجدہ نے اخروی خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس سورت کا تعارف، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور سورۃ العصر کا شان نزول اور زمان نزول پچھلے لیکچر میں جو ہماری پہلی ویڈیو ہے اس میں ہم نے بیان کر دیا تھا۔ تو اب ہم اس کے ترجمے کی طرف اس کو لے کے اب ہم اس کی تفسیر کو لے لیتے ہیں۔ یہ سورت مکی سورت ہے، اس میں مختصر 3 آیات ہیں، اور یہ سورت جامع ترین صورتوں میں سے قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اس میں 4 اللہ تعالیٰ نے موضوعات پر بات کی ہے، وہ ہے ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ اس سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر کہ قسم ہے زمانے کی، ایک حقیقت کو بیان کر دیا اور وعید فرما دی، وہ یہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً تمام انسان بہت بڑے نقصان میں ہیں، بہت بڑے خسارے میں ہیں، اور یہ نقصان اور خسارہ معمولی نوعیت کا نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی تباہی، بربادی اور بہت بڑا گھاٹا ہے۔ خسر آپ کو پتہ ہے اس میں نکرہ ہے، اور اس پر یہ جو تنوین ہے، تنوین کا معنی ہی، تنوین تخفیم کے لیے ہے، اس کا معنی ہی یہ ہے کہ بہت بڑے نقصان میں، بہت بڑی تباہی میں، بہت بڑی بربادی میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات زمانے کو قسم، زمانے کی قسم اٹھا کر، زمانے کو گواہ بنا کر اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بغیر اور ان کے احکام کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، وہ لوگ جو ایمان اور اعمال صالحہ سے محروم ہو کر لہو و لعب میں مشغول ہیں، جو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر پیسہ دولت کما رہے ہیں، اور قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کے بغیر اقتدار و حکمرانی کے نشے میں مست ہیں، جن کی صبحیں اور جن کی شامیں اور جن کی تمام عمر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف گزر رہی ہے اور ایمان سے محرومی میں گزر رہی ہے، فرمایا وہ تمام کے تمام لوگ نقصان میں ہیں، کہ اگر زندگی کا یہ سارا زمانہ اور زندگی کے تمام لمحات اور زندگی کا تمام وقت اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں گزرا، تو یقیناً وہ انسان نقصان میں اور خسارے میں اپنی زندگی برباد کیے ہوئے ہے۔ اس وعید کے بعد اب سوال یہ ابھرتا ہے کہ انسان کو نقصان
اور خسارے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اگلی تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ارشاد فرمایا کہ خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے 4 چیزیں ہیں کہ اگر تمام انسان ان شرائط پر عمل پیرا ہو جائیں تو نقصان سے بچ جائیں گے، خسارے سے بچ جائیں گے، اور انہیں اخروی کامیابی نصیب ہوگی۔ وہ کامل 4 شرائط، ایمان پہلے نمبر پر ایمان ہے۔ کامیابی کی پہلی جو شرط ہے الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، تو کامیابی کی پہلی اور بنیادی شرط ایمان ہے۔ ایمان میں توحید اور رسالت پر اور آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور تقدیر پر ایمان اور جملہ عقائد و ایمانیات اس میں شامل ہیں۔ پھر فرمایا وعملوا الصالحات، دوسری جو شرط ہے، دوسری جو چیز ہے اخروی خسارے سے بچنے کے لیے، وہ ہے اعمال صالحہ۔ ایمان کے بعد اعمال صالحہ شرط ہیں، بلکہ امام فخر الدین رازی نے اس صورت پر جب بحث کی اور تفسیر لکھی تو وہ فرماتے ہیں کہ نقصان سے بچنے کے لیے یہ 4 شرطیں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ تو اس میں سے دوسری شرط ہے وہ ہے عمل صالح۔ تو ایمان اور عمل صالح پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ کو اللہ نے پورے قرآن میں بیان کیا ہے۔ تو ایمان کے بعد دوسری شرط عمل صالح ہے، اور ایمان اور عمل صالح آپس میں لازم اور ملزوم چیزیں ہیں۔ اعمال صالحہ میں کیا چیز ہے؟ الصالحات کا لفظ استعمال کیا، تو الصالحات جو نیک کام کرتے رہے، عمل صالح کرتے رہے، جنہوں نے عمل صالح کیے، تو عمل صالح میں جملہ عبادات بھی شامل ہیں، معاملات بھی شامل ہیں، اخلاقیات بھی شامل ہیں، سماجیات کے اصول بھی شامل ہیں، معاشیات کے اصول بھی شامل ہیں، سیاسیات بھی ہیں، انفرادی زندگی بھی ہے، اجتماعی زندگی بھی ہے، مذہبی زندگی بھی ہے، گھریلو زندگی کے تمام احکام، اصول ہیں اور دستور ہیں، سب اعمال صالحہ میں شامل ہیں۔ مزید جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان سے بچنا یہ بھی عمل صالح ہے، اور جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ کام کرتے رہنا یہ بھی اعمال صالحہ میں سے ہے۔ تو ایسے افراد نقصان سے بچ جائیں گے جو ایمان کامل کے بعد اعمال صالحہ سے ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ تیسری شرط ہے نقصان سے بچنے کے لیے اور خسارے سے بچنے کے لیے، وہ ہے تواصی بالحق، کہ وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہیں، کہ صرف خود نیک بننا کافی نہیں ہے، خود نیک ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ خود نیک ہونے کے ساتھ ساتھ تیسری شرط بیان کی کہ وہ ایک دوسرے کو اس نیکی کی دعوت دیتے رہیں، ایک دوسرے کو کی اصلاح کرتے رہیں، ایک دوسرے کو تعلیم اور تربیت کا سبق دیتے رہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں، نیکیوں کے فروغ کے لیے اور برائیوں کے خاتمے کے لیے آواز بلند کرتے رہیں اور کردار ادا کرتے رہیں۔ تو الحق کا لفظ آیا ہے، حق پر الف لام ہے، الحصر، حصر کے لیے یہ آتا ہے۔ حق کا معنی شریعت بھی ہے، حق کا معنی قرآن بھی ہے، حق کے مفہوم میں حقوق بھی ہیں،
حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، اور حق کی گواہی بھی اس میں شامل ہے، اور دعوت دین بھی حق ہے، گناہوں سے بچنے اور حرام کاموں سے بچنے کی تلقین بھی حق ہے، ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنا اور ظالم کے سامنے کلمہ حق سر بلند کرنا یہ بھی حق ہے، دین کی سر بلندی کے لیے تگ و دو کرتے رہنا یہ بھی تواصی بالحق ہے، توحید اور رسالت کے خلاف اور دین اسلام کے خلاف جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے رد میں دلائل دینا یہ بھی تواصی بالحق ہے، اور جو دین اسلام کے خلاف شکوک اور شبہات پھیلائے جا رہے ہیں لوگوں کو شکوک اور شبہات سے بچانا اور شکوک اور شبہات کے خاتمے کے لیے کام کرنا یہ بھی تواصی بالحق ہے، آپس میں ایک دوسرے کو حق اور سچ کا راستہ دکھائے رہنا یہ بھی تواصی بالحق ہے۔ تو اللہ جل مجدہ نے خسارے سے اور نقصان سے بچنے کے لیے فرمایا وَتَوَاصِي بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، حق اور سچ کی تلقین کرتے رہنا یہ بھی اخروی خسارے سے بچنے کے لیے ایسے افراد جو ہے وہ مستثنیٰ ہیں، وہ اخروی نقصان سے بچ جائیں گے جو تواصی بالحق کا کام کرتے رہیں گے، ایمان، اعمال صالحہ اور تواصی بالحق۔ چوتھی شرط قرآن نے کہا کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تواصی بالصبر چوتھی شرط ہے، نقصان سے بچنے کے لیے تواصوا وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا کہ یہ کیوں ہے، اس لیے کہ ایمان کے راستے میں حق سچ کے راستے پر کام کرتے ہوئے، نیک کاموں پہ چلتے ہوئے، حق کی راہ پہ چلتے ہوئے دنیا میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، دکھ بھی اٹھانے پڑتے ہیں، ظلم بھی سہنے پڑتے ہیں، دکھوں اور آزمائشوں کے لمحات بھی زندگی میں آتے ہیں، تو ان لمحات میں ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنا، ڈھارس بننا اور دکھوں اور آزمائشوں میں ایک دوسرے کو سہارا دینا، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا رہنا یہ تواصی بالصبر ہے۔ تو جو لوگ ان مذکورہ شرائط پر پورے اترتے ہیں وہ نقصان سے اور خسارے سے بچ جائیں گے، وہ کامیاب اور کامران ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہمیں دنیاوی اور اخروی نقصان اور خسارے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ایمان، اعمال صالحہ، حق سچ کی تلقین اور صبر کی تاکید اور صبر کی وصیت کرنے والا بنائے، اور زندگی کے عرصہ، اوقات کو اور لمحات کو شریعت کے مطابق گزارنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔